السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ سب کے سامنے آنے کی وجوہات یہ تھی کہ 3 ہفتوں سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، اس کے تھوڑے سے بارے میں گفتگو کرنا تھا۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے مسجدوں کے مؤذن پہ اس بات کو بتایا جائے گا، ان سے اطلاع دی جائیں گی کہ اس حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بجائے اس حدیث پہ غور کیا جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کہا تھا، اور اس کی پوری دلائل اس کی پوری طریقے سے بتائیں گے ہمارے پیر و مرشد پیر یزدانی کے صاحبزادے الحج محبوب حسین شاہ یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے، یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جو وبا کووڈ-19 کی وجہ سے مسجدوں میں نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے، ایسے حالات میں مسجدوں میں جو اذان دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی آؤ نماز پڑھنے، آؤ نماز پڑھنے، اس کی دعوت ہے، جبکہ مسجدوں پر تالا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سرکار کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بجائے صلوا فی بیتکم اور صلوا فی رحلتکم کہنا ضروری ہے، یہی کہنا چاہیے، یعنی گھر پر ہی نماز ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم بخاری شریف سے ثابت ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ سخت بارش کا دن تھا تو مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، نماز جمعہ کی اذان، یہ جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الجمعہ بک آف جمعہ میں آپ نے روایت کی ہے، باب الرخصت ان لم یحضر الجمعۃ فی المطر، اگر شدید بارش ہو اور لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہو تو اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے۔ اس کے تحت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ مؤذن کو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اذان کہیں جمعہ کی۔ سخت بارش کا دن تھا، انہوں نے نماز جمعہ کے لیے اذان کہی اور ساتھ کہا اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن سے فرمایا جب تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھ لے فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ نہ کہنا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، یعنی پھر لوگوں کو بلایا جاتا آؤ نماز کی طرف مسجد میں۔ منع کیا کہ حی علی الصلاۃ نہ کہنا، قل صلوا فی بیوتکم، اور ان الفاظ کو ریپلیس کر دینا، انہیں بدل کر ان کی جگہ پر کہنا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جب یہ ہو گیا اور مؤذن نے ایسا کر دیا، مؤذن تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب حی علی الصلاۃ پڑھا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، مگر بجائے ان کلمات کے انہوں نے مؤذن نے کہہ دیا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے خیموں میں نماز جہاں جہاں تھے۔ فکأن الناس استنکروا، لوگوں میں چیمیں گوئیاں سی ہوئیں، ایک تعجب ہوا، جیسے ان کی طبیعتوں نے ذہنوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک عام مزاج ہے، آج بھی کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر ڈیپتھ میں جانا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے، احکام کی حکمتوں میں جانا چاہیے، اور دین براہ راست آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روح کو سمجھ کر وہاں سے حاصل کرنا چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لوگوں میں ایک عجیب سا جیسے انکار کرتے ہیں اس خیال پر کہ یہ کیا کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا قال فعلہ من هو خیر منی، تو میری بات پہ تعجب نہ کرو اور اس کا انکار طبیعتوں میں نہ لے آؤ، یہ جو بات میں نے کروائی ہے یہ وہ عمل ہے جو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ سخت بارش کے دن آپ نے مؤذن کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں نہ بلانا،
حی علی الصلاۃ کی جگہ کہنا صلو فی بیوتکم صلو فی رحالکم، اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھ۔ تو جو مجھ سے بہتر ہستی تھی انہوں نے یہ کیا، میں نے تو ان کی پیروی کی ہے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں ان الجمعۃ عظمۃ، جمعہ چونکہ واجبات فرائض میں سے ہے، وانی کرہت ان اخرجکم فتمشون فی التین والدحد، فرمایا چونکہ جمعہ فرائض میں سے ہے، تم پر واجب ہے۔ اگر یہ مؤذن کہہ دیتا کہ آؤ نماز کی طرف، تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا اس مؤذن کی بات کے اوپر لبیک کرنا۔ آپ چل کے آتے، جگہ جگہ رستے میں مٹی تھی، کیچڑ تھا، پھسلن تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں تکلیف دوں، مشقت میں مبتلا کروں، کہ تم نکل کے کیچڑ میں پھسلن میں چلتے ہوئے پریشان ہو کے اپنے کپڑے اپنی ٹانگیں پاؤں گندے کر کے مسجد تک پہنچو۔ تو میں نے تمہیں اس مشقت اور تکلیف سے بچایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ جب تعلیمات نبوی کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور جان کا کوئی جھگڑا اور مقابلہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو جان زیادہ عزیز ہے اور ایمان عزیز نہیں ہے، احکام شرعی کو چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ کے دین پر عمل کرنے کو، باجماعت نماز کو، نماز جمعہ کو ترک کر رہے ہیں، ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو کمزور کر رہے ہیں، جان زیادہ عزیز ہے۔ نہیں، یہ نادانی کی بات ہوگی۔ جان اور ایمان میں جھگڑا نہیں ہے، جان اور اسلام کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے، دونوں کے تقاضے نہ مختلف ہیں نہ متضاد ہیں، یہ سارے احکام اکٹھے ایک پیکج ہے۔ ایسے حالات میں جمعہ کی اذان میں حی علی الصلاۃ پڑھا جائے تو امت مسلمین پر جمعہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر حی علی الصلاۃ کی اذان ہو رہی ہو تو ایسے حالات میں گھر پر ہی نماز ادا کرے۔ عزیز بھائیوں سے میری گزارش ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں اور عمل کریں، اور تمام مسجدوں کے ذمہ داران سے بھی میری گزارش ہے کہ غور و فکر اور عمل کریں۔ ہمارا مرکز الحمدللہ اجمیر شریف ہے، بالخصوصاً اجمیر شریف کے کمیٹی کے تمام ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ خاص کر اس بات پر غور کریں اور لوگوں کو بھی اس بات سے اطلاع کریں تاکہ وہ عمل کر سکیں۔ بھائیوں، اور ملکوں میں بھی اس حدیث پر عمل کیا جا رہا ہے، تو ہمارے ہندوستان میں اس حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، ضروری ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، تیرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اور مولا جو وبا ہمیں ان تمام وباؤں سے نجات دلا۔ اے مولا کریم، جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں، میرے آقا ان سب کو صحت یابی عطا فرما، اور سب کو گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا، ہمارے زمانہ مہندی امام مہندی علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور عطا فرما مولا، ہم ان کے منتظر ہیں مولا، کرم فرما دیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से भी आपने हमारे पीर साहब के फर्जंद सज्जाद नशीन को सुना, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ का, उनके लफ्ज़ों के अंदर अगर कोई भी चीज़ की आपको भी लगती है, दलाइल की ज़रूरत है, तो हमने हमारे नीचे पेज पे आपको इसके लिंक ताहिरुल कादरी से रिलेटेड लिंक भी है और हदीस भी हम लोग आपको भेज रहे हैं, तो आप इससे पढ़ लीजिए। और हमारे फाउंडेशन के पेज पे खुतबे की PDF फाइल है जिसमें 12 इमामों के फ़ज़ाइल पढ़े गए हैं, वो भी हम लोग ने भेज दिया। और अगर किसी को चाहिए 12 इमामों का खुतबे के फ़ज़ाइल, तो हमारे से वो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करके PDF फाइल ले सकते हैं। शुक्रिया।